بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا القائم چینل میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے یزید کا اہل بیت کو آزاد کرنا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب اہل بیت کو یزید کے حکم پر شام کے زندان میں قید کر کے رکھا گیا تھا تو کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد ان کو آزاد کر دیا گیا۔ ان کو یزید کے حکم پر آزاد کیا گیا تھا یا کوئی اور وجہ تھی؟ جب شام میں اہل بیت کو رہتے ہوئے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا تو تمام اہل شام کو اہل بیت رسالت کی معرفت ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام خارجی نہیں تھے بلکہ اولاد رسول فاطمہ بطول علیہ السلام تھے۔ لوگوں نے ظاہراً اور چھپ کر یزید کے اس اقدام کو چیلنج کرنا شروع کر دیا اور ہر طرف سے یزید پر اعتراض ہونے لگے۔ ہر گلی، ہر گھر اور ہر بازار میں یزید کے اس فعل پر لعن طعن ہونے لگی۔ لوگوں نے اسے اعلانیہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو اس کو شام میں بغاوت کا خطرہ محسوس ہوا، لہذا اس نے کوشش کی کہ یہ اعتراض بند ہو جائے تو اعلان کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت میرے حکم کے بغیر ہوئی۔ ابن زیاد ملعون نے قتل کرنے میں جلدی کی، خدا اس پر لعنت کرے۔ پھر یزید نے حکم دیا کہ قرآن کے بہت سے حصے تمام بازاروں میں لوگوں کو دیں، اس قرآن کو پڑھنے میں مشغول رہیں اور مجھ پر اعتراض اور لعن طعن سے زبان بند رکھیں، لیکن لوگوں کی زبانیں بند نہ ہوئی۔ یزید نے سمجھا کہ اہل بیت کے یہاں رہنے سے حالات روز بروز بدتر ہوتے جا رہے ہیں، لہذا اہل بیت کو بلایا اور معذرت کی اور مال، لباس، درم، دینار پیش کیے۔ اس لائن نے جناب ام کلثوم کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ دینار درم تمہارے بھائی کا خون بہا ہے، مجھے معاف کر دو۔ یہ سننا تھا کہ بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے گریہ وزاری کی صدائیں بلند ہوئی اور فرمایا، اے یزید تو کتنا بے حیا ہے کہ ہمارے ان بھائیوں کو قتل کرایا جو ایسے جوان تھے کہ ان کے جسموں کے ایک ایک بال کی قیمت تمام کائنات بھی نہیں ہو سکتی، اور تو کہتا ہے کہ یہ درم میرا احسان ہے۔ پھر یزید نے حضرت امام سجاد علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ اپنی حاجتیں بتاؤ جن کو پورا کرنے میں نے وعدہ کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، پہلی حاجت یہ ہے کہ مجھے اپنے بابا کا سر دے دو کہ جو سید شہداء ہیں، جو ہمارے اموال شام غریبہ میں لوٹے گئے وہ سب کے سب واپس کرو۔ اگر مجھے قتل کرنے کا ارادہ ہے تو اہل بیت کو کسی امین شخص کے ساتھ پہلے مدینہ بھجوا دو۔ یزید نے کہا کہ تمہارے باپ کا سر تو نہیں مل سکتا، اور جہاں تک تمہارے قتل کی بات ہے تو وہ میں معاف کرتا ہوں اور درگزر کرتا ہوں۔ تم خود اپنے اہل بیت کو لے کر مدینے چلے جاؤ۔ جہاں تک لوٹے ہوئے اموال کی واپسی کا تعلق ہے تو وہ بھی نہیں مل سکتے، البتہ ان اموال میں سے کئی گنا زیادہ قیمت دے سکتا ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، تیرے اموال کی ہمیں کوئی حاجت نہیں، وہ تجھے نصیب ہو، ہمیں دنیاوی اموال کی لالچ نہیں۔ اپنے لوٹے ہوئے اموال کو بھی اس لیے مانگ رہا تھا کہ اموال میں سے ایسے لباس اور چادریں تھی جو حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہیں۔ ان میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی چادر، قمیض اور پیران شامل ہیں، اور یہ مناسب نہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لباس اور بنی ہوئی چیزوں کو نامحرموں کی نظر دیکھے اور ان کو استعمال کرے۔ بس یزید نے حکم دیا کہ تمام لوٹے ہوئے اموال واپس کیے جائیں۔ وہ سامان لایا گیا، کسی معتبر کتاب میں نہیں کہ کیا کیا واپس کیا گیا، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوٹے ہوئے اموال کی گٹری بندی ہوئی تھی۔ اسے کھولا گیا تو اس میں تازہ خون آلودہ سرخ عقیق کی طرح کا ایک پرانا لباس جو سوراخ اور پھٹا ہوا تھا۔ یزید نے غور سے اس لباس کو دیکھ کر کہا کہ یہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ اے یزید، یہ حسین علیہ السلام کی وہ قمیض ہے جو آخری وقت پہن کر آئے تھے اور خنز بن مرتد نے لوٹی تھی۔ یزید نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حسین علیہ السلام تو سلطنت بنانے کا دعویٰ کرتے تھے، لباس فاقرانہ پہنتے تھے، یہ پھٹی پرانی قمیض کیسے ان کی ہو سکتی ہے؟ کہا گیا کہ یہ لباس اس لیے امام حسین علیہ السلام نے پہنا تھا کہ پرانا سمجھ کے لوٹا نہ جائے اور بطور کفن جسم امام حسین علیہ السلام پر رہے، لیکن ظالموں نے اس قدر ظلم کیا اور لوٹا کہ کربلا کی ریت ان کا کفن بن گئی۔ یزید نے پوچھا کہ اس میں اتنے زیادہ سوراخ کیوں ہیں؟ کہا گیا کہ یہ سوراخ تیروں اور نیزوں کے لگنے کی وجہ سے ہیں۔ جب اہل بیت علیہ السلام کی نظر اس خون آلودہ پرانی قمیض پر پڑی تو ان کے رونے کی صدائیں بلند ہوئی۔ جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اس قمیض کو اپنے سینے سے لگایا اور بوسے دیے اور اپنے ساتھ مدینہ لائی، اور جب اپنی ماں کی قبر پر پہنچی تو دکھ کا بین بلند کیا کہ اماں امام حسین علیہ السلام کو ساتھ لے گئی تھی لیکن بغیر حسین علیہ السلام کے واپس آئی ہوں، البتہ ایک نشانی لائی ہوں۔ پھر چادر سے وہ قمیض نکالی اور ماں کی قبر پر پھیلا دی۔ بی بی کی قبر کھل گئی، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا ہاتھ باہر آیا اور امام حسین علیہ السلام کی قمیض کو اپنی قبر میں رکھ لیا۔ آج تک جن سادات اور غیر سادات نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو خواب میں دیکھا ہے، اسی حالت میں کہ قمیض ان کے پاس ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ تھینک یو فار واچنگ۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل یا القائم ٹی وی۔